بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت پہ۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ناظرین، ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جوہری بتائے گا اس لیے نشر کیا جاتا ہے کہ آپ تک پتھروں اور نگینوں کے متعلق تمام تر وہ معلومات جو آپ کے لیے مفید ہوں پہنچائی جا سکے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں جن میں ہم مختلف پتھروں اور نگینوں کے متعلق معلومات آلریڈی دے چکے ہیں تو اس کے لیے آپ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے وہ پرانے تمام ایپیسوڈز جو ہیں وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ ان کے متعلقہ سٹورز میں موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے امامیہ جنتری کی جو آفیشیل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہی اوریجنل اپلیکیشن ہے۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امامیہ جنتری کے تمام تر جریدے آپ کو ہائی ڈیفینیشن میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن میں دیگر فیچرز جیسے کہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلے کا رخ، نماز کے اوقات کار، ذکر و اذکار، مختلف دعائیں، اس طرح کے بہت سارے مفید فیچرز جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ جو اوریجنل اپلیکیشن ہے صرف اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ جو جعلی اپلیکیشنز ہیں ان کو پلیز رپورٹ کیجئے، ہماری اوریجنل اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام سوالات جن کی نوعیت ایک سی ہو تو ان کا کوئی ایسا جواب آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ جو ان سوالات میں پوچھی گئی تمام تر باتوں کو کور کر لیں۔ پچھلے دنوں بہت سارے ایسے سوالات موصول ہوئے جو پتھروں کو پہننے کے متعلق تھے کہ انسانی زندگی پہ ایک یا ایک سے زائد پتھر جو ہیں وہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو ایک پتھر پہننا چاہیے یا اس سے زائد پتھر پہننے چاہیے، اور یہ بھی کہ کیا کوئی ایک پتھر پہننا انسان کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے یا کوئی اور دیگر عوامل بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ صدقہ یا خیرات، کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جیسے کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے مرض کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی تشخیص کرنے کے بعد ایک مکمل نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اس نسخے میں اس کے مرض کے حوالے سے تمام تر دوائیں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مریض کو کچھ پرہیز بتایا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ ورزش وغیرہ کا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے ان کو دوا کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسولین جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو میٹھے کا سختی سے پرہیز بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹھا یا تو بالکل نہیں کھانا یا جو ہے وہ نیچرل یعنی قدرتی طور پہ جو میٹھا جیسے پھل وغیرہ ہے وہ استعمال کریں۔ ساتھ انہیں چہل قدمی کا اور ورزش کا جو ہے وہ طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک مکمل روٹین مریض کے حوالے کی جاتی ہے تب ہی اس کے مرض کا علاج ممکن ہوتا ہے اور اس کا جو مرض ہے اس کو مکمل طور پہ قابو میں کرنا اسی طرح سے ممکن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل کچھ اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ جب مجھے کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی بھی فرد کے حوالے سے اس کی تفصیلات موصول ہوتی ہیں تو سب سے پہلے مجھے جس بات پہ میں فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام تفصیلات کو اپنے سامنے رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ اس جو انڈیویجول ہے اس کو کون سا پتھر، کون سا سٹون جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ آیا وہ ایک ہے یا دو ہیں،
پہلے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پہننے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے، کس دھات میں اس کو پہنانا چاہیے، یہ تمام عوامل جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہر کسی میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ تو ان تمام جو عوامل ہیں انہیں ہمیں نظر میں رکھنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ صدقہ خیرات جو ہے اسے کرنے کی ضرورت ہو، یا پھر کوئی پرہیز ایسا ہو جو ہمیں اس جو خاص شخص ہے، اس خاص فرد ہے، اس کو بتانا ہو۔ کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ کسی ایک فیکٹر پہ انحصار کرنا میرے حساب سے آدھا کام کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، پتھر اور نگینے تو اپنا کام کرتے ہی ہیں، یہ بالکل اسی طرح کام کریں گے جیسے ڈاکٹر جب میڈیسن ایڈوائز کر دیتا ہے، تجویز کر دیتا ہے، تو وہ اپنا کام تو کرتی ہے، لیکن اگر مریض مکمل نسخے پہ عمل نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ وقتی طور پہ تو اسے افاقہ ہو جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے مرض جو ہے وہ واپس آئے، ریلیپس کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے ڈاکٹر کی تجویز کردہ جو پرسکرپشن ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کیا۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح سے بعض اوقات صرف پتھر پہننا جو ہے وہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ہمیں اپنے اندر بھی لانی پڑتی ہیں، ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی پڑتی ہے۔ کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کو جو ہے ہمیں کوئی صدقہ کرنا پڑتا ہے، کچھ خیرات کرنی پڑتی ہے، تب ہی ہمیں بہتر رزلٹس مل سکتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، کائنات میں جتنے بھی معاملات پیش آ رہے ہیں وہ علم الہی میں موجود ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح کسی بھی فرد کی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو یہ بھی علم الہی کے تحت ہی ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم کچھ معاملات کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا کنسیڈر کرتے ہیں، اور کچھ کو برا جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اپنا یہ پروگرام ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو کافی دیر ہو چکی تھی، رات کافی وقت ہو چکا تھا، تو مجھے کچھ کوفت سی محسوس ہوئی کہ ابھی آدھا پونا گھنٹہ مجھے گھر پہنچنے میں لگے گا۔ اس کے بعد اگلے دن کی روٹین میری کافی ٹف تھی۔ خیر، جب میں گھر پہنچا تو گیٹ کھولنے کے لیے میں اپنی گاڑی سے اترا تو مجھے کچھ جلنے کی شدید بو محسوس ہوئی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو کچھ گھر چھوڑ کے گھر کے سامنے لگے واٹر کولر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اس گھر کے پاس گیا اور اس گھر پہ لگی جو بیل تھی اس کو میں نے بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ میں نے لہٰذا فوراً سے پہلے جو ہمارے سوسائٹی کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو مینٹیننس جو کرتے ہیں اس کی، ان کو میں نے کال کی، ساتھ ہی میں نے سیکیورٹی کو رابطہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں تمام عملہ وہاں پہنچ گیا، کولر کا جو الیکٹریسٹی کی جو سپلائی تھی اسے کاٹا گیا اور پھر اس آگ کو بجھا دیا گیا۔ ناظرین، یہ تمام واقعہ تقریباً 11:30 سے 12 بجے کے درمیان پیش آیا۔ عام طور پہ میں گھر 8 ساڑھے 8 بجے پہنچ جاتا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس دن بھی میں جو ہے جلدی آ جاتا اور ریکارڈنگ کی وجہ سے لیٹ نہ ہوتا تو شاید ایک بہت بڑا نقصان جو ہے اس کا اندیشہ تھا۔ دیکھیے، اب وہ چیز جو مجھے اپنے لیے زحمت لگ رہی تھی، یعنی کہ میرا لیٹ آنا، وہ اصل میں رحمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا میں نے بہت شکر بھی ادا کیا۔ اور مجھے یہ سوچنا، اس بات نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں خیر اور برکت ہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، مورل آف دا سٹوری، باٹم لائن یا لب لباب اگر آپ کہیں تو بعض اوقات جو چیزیں بظاہر ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، دراصل اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ معاملات ہمیں اپنے لیے فائدہ مند لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بعض اوقات ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ انسان کی زندگی میں تغیر، تبدیلیاں جو ہیں وہ مسلسل رونما ہو رہی ہوتی ہیں، تو کسی ایک چیز پر، کسی ایک فیکٹر پر انحصار کرنا اور اس پہ انحصار کر کے پوری زندگی گزارنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت سارے معاملات میں ہمیں صبر، شکر اور توکل کرنا پڑتا ہے، برداشت سے کام لینا پڑتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہیں خوف سے بھی، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، ہر چیز سے آزمایا جائے گا، لیکن سکسیس ان کو ملے گی، کامیاب وہ ہوں گے جو صبر کریں گے۔
تو بہت سارے معاملات میں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لانا یہ ایک رحمتوں کے نزول کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی عظیم اور مکمل الہامی کتاب موجود ہے جو کہ واضح ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہمیں اس سے جو ہے ہر طرح سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی محنت اور کاوش سے حاصل ہونے والا علم اور اس کا فیض جو ہے یقیناً اپنا اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین ہمیں یہ بات بھی سکھلاتا ہے کہ انسان اپنی مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں سے چھٹکارا اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اس کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ مختصراً یہ کہ پتھر پہنانا یا پہننا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹرز ناظرین ایسے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے اور جن کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیشانی ٹیکنا، اس کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، رحمت کی طلبی کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ تب ہی ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات سے اور اس کی نعمتوں سے صرف اسی طرح سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ ناظرین، امام اجنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام جوہری بتائے گا آپ تک نگینوں اور پتھروں کے متعلق تمام تر مفید معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پتھر اور نگینے آپ کو اتنا اور اس وقت ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جس وقت حکم الہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا نگینہ، کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرح کی کوئی گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا صدقہ، کون سا خیرات جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ہماری جو کانٹیکٹ نمبر ہے جو کہ آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کوسچنز پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ جو بھی آپ کے فیڈ بیک ہے وہ ہمیں آپ ضرور اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اصلی نگینے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل جو ہے وہ اپنے قارئین کو یہ سہولت پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ ہم سے سرٹیفائڈ سٹونز حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے فورم سے جو سٹونز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ لیب کا جو ہے لیب ٹیسٹنگ جو کارڈ ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے اصلی ہونے کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جیسپر سٹون کے حوالے سے بات کریں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش جو ہے وہ پسند آتی ہوگی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جانے سے پہلے صرف ایک دفعہ اور ریکویسٹ کروں گا کہ امامیہ جنتری کے وہ قارئین، وہ ناظرین حاضرین جو ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آئی فون یا اینڈرائڈ فون کے متعلقہ سٹورز میں جا کے امامیہ جنتری کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ افتخار بک ڈپو کی جانب سے جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہی اوریجنل اپلیکیشن ہے۔ ہماری اوریجنل اپلیکیشن کو سپورٹ کیجیے، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجیے۔ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، فی الحال اپنے ہوسٹ سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پیر انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست احباب، تمام لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں ان کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرمائے۔ اللہ نگہبان۔